میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے ایک نیا موضوع، اور وہ ہے جوپیٹر کی جو ریٹروگریشن ہے یہ ختم ہونے جا رہی ہے، یعنی جوپیٹر مشتری جسے کہتے ہیں اردو میں۔ یہ ریٹروگریشن یعنی جس کو ہم کہتے ہیں رجت، یعنی ایک پلینٹ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ الٹا چل رہا ہے، تو اس کی پوزیشن جو ہے وہ ڈائریکٹ ہوگی، مستقیم ہوگا۔ اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ کب ہو رہا ہے، تو یہ بہت پازیٹیو چیز ہے کہ اکتوبر کے اندر سیٹرن بھی ڈائریکٹ ہو رہا ہے جسے زحل کہتے ہیں، اور جوپیٹر جسے مشتری کہتے ہیں وہ بھی ہمارا جو ہے اسی منتھ کے اندر اکتوبر 2021 میں وہ ڈائریکٹ ہوگا۔ تو یہ 18 اکتوبر کو صبح 10:12 پر یہ ڈائریکٹ ہوگا، مستقیم ہو جائے گا، یہ سیدھا ہو جائے گا اس کی پوزیشن۔ اور اس کے حوالے سے یہ تمام جو بروج ہیں جو پرابلمز آ رہی تھی، اور وہی ان کے ایریاز دیکھیں گے کہاں پر اب یہ ڈیولپمنٹ کرے گا۔ اس پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز دیکھیں گے تمام زوڈیک سائن کے اوپر اس کی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم شروع کریں تو برج حمل، ان کے لیے یہ 9ویں اور 12ویں گھر کا کمبائنڈ لاؤٹ ہے۔ 9واں گھر آپ کی ہائر اسٹڈی، ہائر ایجوکیشن، ریسرچ ورک، اور آپ کا ویزا، فارن ٹریول، امیگریشن میٹرز، ان کو ڈیل کرتا ہے۔ 12 ہاؤس آپ کا فارن ریزیڈنسی، آپ کی ہاسپٹلائزیشن، ان میٹر کو ڈیل کرتا ہے۔ تو یہاں پر اس پوائنٹ آف ویو سے یہ چیزیں جو معاملات میں پرابلمز آ رہی تھی، امیگریشن، ہائر اسٹڈیز کی جو فائنل آپ کی سمیشن ہے، اور آپ کے ریسرچ کی جو ڈیفینس ہوتا ہے، وہ وہاں پر پرابلمز یا آبجیکشن یا اس کو دوبارہ سے ریویو کرنا، اس طرح کی سچویشن آ رہی تھی۔ اس پوائنٹ آف ویو سے انشاءاللہ آپ یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر برج ثور، ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے 8ویں اور پہلے 11ویں گھر کا کمبائنڈ لاٹ ہے۔ 8واں گھر آپ کے ان ایکسپیکٹڈ لاسز کو بھی ڈیل کرتا ہے، اور سرجری کو بھی ڈیل کرتا ہے، ایکسیڈنٹس وغیرہ، اور آپ کی جو ہے پراپرٹی تھرو وراثتی پراپرٹی ہو گئی، اور اس کے بعد آپ کے انشورنس میٹرز وغیرہ۔ اور 11th ہاؤس آپ کے ایکسٹرا ارننگ ریسورسز، آپ کا سوشل سرکل، آپ کا فرینڈس سرکل، اس حوالے سے تو یہاں پر یہ چیزیں آپ انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گی، ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی وراثتی پراپرٹی کے میٹرز چل رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کے فیور میں ہو سکیں گے، دوستوں کی طرف سے فیور ہو سکے گی، ایکسٹرا ریسورسز جو آپ کے بلاکیجز تھے ایکسٹرا انکم میں، وہاں بھی آپ بہتری کی صورتحال پیدا ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ۔ برج جوزہ والے افراد کے لیے دیکھیں تو ان کے 7th اور 10th کا کمبائنڈ لاٹ ہے، 7ویں اور 10ویں گھر کا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ یہاں پر پوزیشن ہے برج جوزہ والے افراد کے لیے، یعنی آپ کے ریلیشن شپ، میریٹل لائف، آپ کا بزنس، آپ کے جاب کے پوائنٹ آف ویو سے، اسٹیٹس کے پوائنٹ آف ویو سے، ارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے یہاں پر بہت زیادہ پرابلم چل رہی تھی۔ کچھ بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا تھا، جو بھی کر رہے تھے کہیں نہ کہیں ایشوز آ رہے تھے، پرابلمز ہو رہی تھی، بہت زیادہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اب انشاءاللہ یہ ڈائریکٹ ہوگا تو یہ چیزیں انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گی، اسپیشلی ریلیشن شپ کے حوالے سے، میریٹل لائف کے حوالے سے، آپ کے ارننگ ریسورسز، آپ کے بزنس کے میٹرز کے حوالے سے، یا کہیں جاب کر رہے ہیں تو جاب کے میٹرز کے حوالے سے یہ چیزیں اب بہتری کی طرف جائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان۔ برج سرطان والے افراد کے لیے دیکھیں تو ان کے 6 اور 9th کا کمبائنڈ لاٹ ہے۔ یہاں پر لیٹیگیشن میٹرز، اگر آپ کہیں کوئی کام کر رہے ہیں، سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کے لون میٹرز، اور فارن میں ٹریول، ویزا، امیگریشن ایشوز، ان تمام چیزوں میں جو پرابلمز آ رہی تھیں اب انشاءاللہ وہاں پر آپ کے لیے یہ چیزیں پازیٹیولی ہو سکیں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں
آپ کے پانچواں برج برج اسد، ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو 5th اور 8 کا کمبائنڈ لارڈ ہے. 5th اور 8 کا کمبائنڈ لارڈ یہاں پر آپ کی جو ایموشنل گروتھ، آپ کے ایجوکیشنز، آپ کے ریلیشن شپ، لو افیئرس وغیرہ اور اسٹڈی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ تمام چیزیں جو پرابلم ہو رہی تھی، ڈسٹربنس ہو رہی تھی، یہ اس حوالے سے یہ چیزیں اب بہتری کی طرف جائیں گی. سیکنڈ، اس میں آپ کے ان ایکسپیکٹڈ لاسز یا گین اور انشورنس سے کوئی کلیم اگر پھنسا ہوا ہے تو وہ، اور ہیلتھ کے حوالے سے سرجری کے پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی سرجری وغیرہ کروانا چاہیں تو وہ اس میں بھی انشاءاللہ کامیابی اور سکسیسفل آپریشن نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے اب بات کریں برج سنبلہ. برج سنبلہ والے افراد کے لیے 4th اور 7th کا کمبائنڈ لارڈ. چوتھا گھر آپ کے ہاؤس، پراپرٹی، ہوم انوائرمنٹ، آپ کے مدر کے ساتھ ریلیشن شپ، اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ان ایریاز کے اندر پرابلم آ رہی تھی. اور 7th ہاؤس آپ کے بزنس میٹرز، آپ کے میریٹل لائف، آپ کی میرج، اس پوائنٹ آف ویو سے یہاں ان ایریاز میں پرابلم تھی. انشاءاللہ یہ ایریاز اب ایکٹیویٹ ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، یہاں سے چیزیں پازیٹیولی ہو سکیں گی. اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان. برج میزان والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے 3rd and 6th کا کمبائنڈ لارڈ ہے. تو 3rd ہاؤس آپ کا کمیونیکیشن کا اور 6th ہاؤس آپ کا سروسز کا، آپ کے لونز کا، لیٹیگیشنز کا، اور ایسے افراد جو سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی چینل ہے یا اس حوالے سے کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، تو وہاں پر جو پرابلمز آ رہی تھی وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو سکیں گی. اور جو اپنا کوئی چینل وغیرہ جو کام کر رہے ہیں ان کے جو رینکنگ ہے وہ ڈاؤن تھی یا ویوز کم تھے، اب وہ بھی انشاءاللہ اب گرو کریں گے. اور کوئی لونز وغیرہ، لیٹیگیشن میٹرز، وہ بھی انشاءاللہ اب بہتری کی طرف جائیں گے، پازیٹیولی اس کا سلوشن نکل سکے گا. اب ہم بات کرتے ہیں برج اقرا. برج اقرا والے افراد کے لیے بہت ہی اچھا، بہت ہی پازیٹیولی یہ چیزیں ہیں کہ ان کے 2nd اور 5th کا لارڈ ہے. 2nd ہاؤس ان کے ہاؤس آف انکم، اور 5th ہاؤس ان کا لک بھی ہے، ان کی چلڈرن کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، لو میٹرز کے حوالے سے بہت ہی پازیٹیولی، بہت ہی اچھا ان کے لیے اب یہ چیزیں ہو سکیں گی. اور جو اسکارپین پرابلم میں چل رہے تھے ان ایریاز میں، اب ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے. اور یہ کیونکہ ان کے 2nd اور 5th کا کمبائنڈ لارڈ ہے، یہ بہت پازیٹیولی ہاؤسز ہیں ان کے لیے. انسان کی لائف کے اندر دیکھیں، ارننگ ریسورسز، اس کا معاش، یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، یہ ان کے لیے بہت پازیٹیولی ہوگا. اسی طریقے سے اگر ہم برج قوس والے افراد کے لیے دیکھیں، ان کا 1st ہاؤس اور ان کا 4th ہاؤس، یہ بہت زیادہ یہاں پر پرابلمز آ رہی تھی اپنی ذات کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، امپورٹنٹ نیچر کا کوئی کام تھا، اس میں ہرڈلز تھی. اور 4th ہاؤس آپ کے انوائرمنٹل جو ہے، ہوم انوائرمنٹ، آپ کے والدہ کی ہیلتھ، آپ کے والدہ سے ریلیشن شپ، آپ کی پراپرٹیز کے میٹر، آپ کی کنوینس کے میٹرز، ان میں اگر کہیں پرابلم سچویشن کریٹ ہو رہی تھی تو انشاءاللہ وہ بھی اب بہتری کی طرف جائیں گی چیزیں. برج جدی. برج جدی والے افراد کے لیے دیکھیں تو یہاں پر ان کے لیے 3rd اور 12th کا کمبائنڈ لارڈ ہے. 3rd ہاؤس آپ کی کمیونیکیشن ایریا اور ایسے افراد جو کمیونیکیشن کے فیلڈ سے وابستہ ہیں ان کے لیے پرابلمز آ رہی تھی. اور یہ آپ کے 12th کا بھی کمبائنڈ لارڈ ہے. جب 12th ہاؤس میں یہ کمبائنڈ لارڈ ہے، یہاں پر فورن میں رہنے والے لوگ جن کے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی نہیں ہے، ایشوز آ رہے ہیں اور وہاں ان کی ہیلتھ افیکٹ کر رہی ہے، یہ ایریا سے جہاں پر یہ ان کو پرابلم فیس کرنا پڑ رہی تھی. اب انشاءاللہ یہ چیزیں ان کے لیے پازیٹیولی ہوں گی، بہتری کی طرف جائیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں برج دلف. برج دل والے افراد کے لیے بھی یہ بہت اچھا کمبینیشن ہے. ان کے 2nd کا اور ان کے 11th کا کمبائنڈ لارڈ ہے، یعنی ان کے انکم ریسورسز کو بہت زیادہ بڑھا دے گا، جنریٹ کر دے گا. پرابلم آ رہی تھی جو انکم ریسورسز میں، فنانس میں کہیں ان کے پیمنٹس پھنسی ہوئی تھی، اب وہ ان کی ریکوری ہو سکے گی انشاءاللہ. وہاں سے سیٹرن بھی ڈائریکٹ ہو رہا ہے، یہاں سے جوپیٹر بھی ڈائریکٹ ہو رہا، تو ان کے لیے بہت پازیٹیو ہے کیونکہ سیٹرن اور جوپیٹر جو ہے ان کے 1st ہاؤس میں بہت اچھا کمبینیشن بنا ہوا ہے، اور یہ آپ کی جو سٹیٹس ہے، پوزیشن ہے، اس کو دوبارہ اپ کر دے گا. تو اس حوالے سے اب ہم بات کرتے ہیں برج حوت. برج حوت والے افراد کے لیے بہت پازیٹیو یہ کمبینیشن ہے.
ان کے فرسٹ ہاؤس کا لارڈ بھی ہے، ان کے 10ویں گھر کا مالک بھی ہے۔ برج حوت والے افراد جن کی ہیلتھ افیکٹڈ ہے، جن کے پرسنل میٹرز پرابلم کر رہے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، یا امپورٹنٹ نیچر کے کوئی یہ ڈیسیجن نہیں لے سکے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا ہے۔ اور سیکنڈ ان کی یہ اسٹیٹس کو رائز کرے گا، اور ان کی جو ارننگ ریسورسز کو بڑھائے گا۔ اس پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی کہ اگر میں اس کو سم اپ کروں تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ان کے لیے جو ہے برج حمل والے، ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اچھا یوگ ہے۔ برج عقرب والے افراد اور برج دلو اور برج حوت، یہ بروج کے لیے بہت ہی یہ اچھا ہے، بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ ان کی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ اور تیزی سے ہو سکے گی، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔